السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر الی آخر سورہ۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائی اور بزرگوں، ابھی ہم نے جو سورہ تلاوت کی یہ سورہ قدر ہے۔ اس سے پہلے رمضان کی فضیلت، زکوٰۃ، اعتکاف وغیرہ کے متعلق باتیں ہوئی۔ اب ہمارے اور آپ کے سامنے رمضان کا پورا خلاصہ اور جو نچوڑ ہے وہ آنے والا ہے۔ میں نے جو بھی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اسی رات کی فضیلت کو بتانے کے لیے اس سورت کو نازل فرمایا۔ پوری سورت ہی نازل فرمائی قدر کے نام سے، اسی نام سے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سب سے پہلے اس کتاب کا حوالہ دیا جو ہمارے لیے قانون ہے، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، لا ہے، جس کی رہنمائی میں، جس کی تعلیمات میں ہم زندگی گزارتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا حوالہ دے کر اللہ نے کہا اس قرآن کو ہم نے اسی رات میں نازل کیا، شب قدر میں۔ بس اسی سے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قرآن جو سب سے بڑی کتاب ہے، جو اس سے پہلے ایسی کتاب کبھی نازل ہی نہیں کی میں نے، اتنی بڑی کتاب اسی رات میں ہم نے نازل کی۔ اور پھر آگے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے لوگوں، تم کو کیا معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کتنی بڑی رات ہے؟ آگے پھر اللہ نے خود ہی بتایا، اشارے اشارے میں بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ خیر کا لفظ عربی میں جہاں بھی آتا ہے دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اس لفظ میں دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں ہیں، اور خیر یہ بہت بڑا لفظ ہے بھلائی کو، اچھائی کو بتلانے کے لیے، بلکہ سب سے بڑا لفظ ہے۔ یعنی اس میں ہر طرح کی بھلائی، دنیاوی بھلائی، آخرت کی بھلائی، ہمارے لیے جو جو خیر کے کام ہیں، جو خیر کے اعمال ہیں، جو خیر کی چیزیں ہیں، وہ تمام کے تمام اس ایک لفظ میں ہے، خیر میں۔ فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے تمہارے لیے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ سرسری طور پہ اللہ نے موٹی موٹی باتیں بتائی۔ تنزل الملائکہ، فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جبرائیل امین خاص طور پر نازل ہوتے ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں بتلائی۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اس میں فرشتے اللہ کے حکم سے ہر امر کو، ہر خیر کی چیزوں کو لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سلام، یہ رات سراپائے سلامتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے، امن نازل ہوتا ہے، سکون اطمینان نازل ہوتا ہے، ہر چیز سے سلامتی، بیماری سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، ہر چیز سے سلامتی نازل ہوتی ہے، حفاظت نازل ہوتی ہے، اللہ بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا یہ رات جب تک کہ سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے اور فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے اس وقت تک رہتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سے فجر تک یہ رات رہتی ہے۔
یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اب اس میں علماء نے صرف قدر کو سمجھانے کے لیے 3 گروہ علماء کے ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ قدر کا معنی کیا ہے۔ اللہ نے جو اس کا نام قدر رکھا، لیلۃ القدر، قدر کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں اس کا قدر نام رکھا؟ تو کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ قدر تقدیر سے ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تعالی شب برات میں جو ہمارا اور آپ کا فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ اس رات میں فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ اب فرشتہ سال بھر اس میں لکھے ہوئے ریکارڈ کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے، کس کو رزق دینا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو بیمار کرنا ہے، کس کو شفا دینا ہے، کس کو کہاں سے کیا دینا ہے، وہ سال بھر کا پورا بایو ڈاٹا ڈیٹیل فرشتوں کو اس رات میں سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو ہر تقدیر کا چونکہ فیصلہ سپرد ہوتا ہے، اسی لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں، قرآن میں ہی استعمال ہوا ہے تنگی کے معنی میں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رات کے اندر فرشتے آسمان سے اس قدر اترتے ہیں کہ یہ دنیا کی پوری زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا تک کے فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، گلیوں میں، کوچوں میں، چوراہوں میں، ہمارے دروازے پر، ہمارے گھروں کے اندر، ہر جگہ فرشتے پے در پے لگاتار آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو اللہ کے عرش کے پاس رہنے والے فرشتے ہیں وہ بھی اس رات میں نازل ہو جاتے ہیں، اور آ کر کیا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں پر کچھ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ فرشتے ہماری مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی عبادت ہم کریں اور ڈیوٹی اللہ نے ہمارے لیے فرشتوں کی لگا رکھی ہے۔ جاؤ میرے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو، جاؤ میرے بندے کے لیے دعا کرو۔ یہاں تک لکھا ہے روایتوں میں کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو تمام مومنوں سے جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا جو گلیوں میں چل رہے ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، اس سے وہ فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ ہے تنزل الملائکہ، فرشتوں کی ڈیوٹی بہت سخت ہو جاتی ہے۔ تو اس رات کی یہ اہمیت۔ اس کے بعد ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہمیں کیوں عطا فرمایا۔ اس سے پہلے کسی بھی امت کو، کسی بھی نبی کی امت کو یہ رات نہیں ملی، یہ ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کی برکت اور وسیلے سے ہمیں اور آپ کو دی گئی۔ روایتوں میں ہے صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا چند بنی اسرائیل کے نبیوں کا، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع بن نون، حضرت ایوب علیہ السلام وغیرہ کا، کہ انہوں نے 80 سال تک ایسی عبادت کی کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے بقدر بھی وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہے۔ صحابہ کو ذرا افسوس ہوا کہ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، ہم اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو یہ صورت لے کر نازل کیا اور کہا اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو ایک رات ایسی دے دی ہے کہ اس رات میں جو بندہ بھی عبادت کر لے وہ اس نبی سے زیادہ عبادت کرنے والا شمار ہو جائے گا۔ انہوں نے 80 سال عبادت کی، اگر اس رات میں کوئی عبادت کر لے گا 83 سال 4 مہینہ عبادت کرنے کا ثواب دے گا۔ اب جوڑ کر دیکھیے 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں، 83 سال 4 مہینہ ہوگا۔ اور اللہ نے صرف یہی نہیں کہا کہ فکس 1000 مہینہ، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے یہ رات۔
1000 مہینہ نہیں، اس سے بھی بہتر، اور کتنا بہتر، کس قدر بہتر وہ کسی کو نہیں بتایا، اپنے نبی کو بھی اللہ نے نہیں بتایا، اپنے فرشتے کو بھی نہیں بتایا، کسی کو جانکاری نہیں دی کہ کتنا بہتر ہے، 1000 مہینے سے کتنا بہتر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لفظ سے اللہ نے بتا دیا کہ ہمارے جو محبوب ہیں اور ہمارے محبوب کے جو امتی ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہے، میں ان کو بے حساب نیکی دیتا ہوں۔ اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے امتیوں کا یا پہلے کے نبیوں کی عبادت کا تذکرہ ہوا، ان کی عمروں کا تذکرہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کہ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، صحابہ کو رنج ہوا کہ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، ہم نیکیوں میں قیامت کے دن ان کے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے، انہوں نے 1000 برس تک عبادت کی، 1500 برس تک عبادت کی، اور ہم 80 سال والے، 90-100 سال والے، ہم کہاں ان کی نیکیوں میں پہنچ پائیں گے؟ اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک رات، وہ بھی مکمل رات نہیں، اس رات میں تھوڑی سی بھی عبادت کر لو گے، میں تم کو 80 سال کی اور اس سے زیادہ کتنی عبادت کا ثواب دوں گا، وہ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ بس ایک رات تم عبادت کرو، دیکھو میں تم کو تمام امتیوں کی عبادت پر بھاری کر دوں گا۔ کسی امت کا ثواب تمہارے سامنے زیادہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن سب سے زیادہ ثواب میں تم ہوگے، اس لیے کہ میرے محبوب کے تم محبوب ہو۔ بہرحال یہ ہے شب قدر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے بارے میں خبر دینے کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ لوگوں کو خبر دے دو کہ یہ رات کون سی رات ہے، بتا دو لوگوں کو کہ جس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہے وہ کون سی رات ہے۔ آپ بتلانے کے لیے نکلے، لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے نکلے، دیکھا 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں کسی بات پر، جیسے ہی وہاں پہنچے ان دونوں کے جھگڑے کو آپ سلجھانے لگے، ان میں صلح کرانے لگے، اور اللہ نے جو بتایا تھا کہ شب قدر فلاں رات میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، اللہ نے دل سے بھلا دیا۔ جب جھگڑے کو صلح کر کے فارغ ہو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پشیمان اور رنجیدہ ہو کر کہا کہ دیکھو میں شب قدر کی خبر دینے کے لیے، اطلاع دینے کے لیے میں نکلا تھا، لیکن تمہارے جھگڑے کو سلجھاتے اور صلح کرانے میں اللہ نے وہ تعین ہمارے دل سے ختم کر دی، بھلا دیا کہ کس رات اللہ نے کہا تھا۔ وہیں پر یہ بھی ہمیں اور آپ کو سبق مل گیا کہ جھگڑا بہت سخت نحوست کی چیز ہے۔ لڑائی اور جھگڑا، آپس کا فساد، آپس کی دشمنی، آپس کی رنجش، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، جس کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، اس سے خطرناک اور اس سے بدترین چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ شب قدر جیسی عبادت، شب قدر جیسی رات کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھلا دیا کہ کس تاریخ اور کس دن میں کہا تھا۔ بہرحال لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی تعین تو بھلا دی گئی، لیکن سنو، رمضان کے آخر کے 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، امید ہے کہ تم کو مل جائے گی۔ طاق کا مطلب کیا؟ جس کا جوڑا نہ لگ سکے، جیسے 2 اور 2 بولتے ہیں 4، تو 2 ادھر جوڑا لگ گیا، لیکن اگر 3 بولیں گے تو 1.5 کرنا پڑے گا، اس کو طاق بولتے ہیں۔ 1 3 5 7 9 یہ ہے طاق، اور 2 4 یہ جفت ہے۔ تو طاق راتوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری کی جو طاق راتیں ہیں، 20 کے بعد 20 پہ 1 21، اور 20 پہ 3 23، 20 پہ 5 25، 20 پہ 7 27، اور 20 پہ 9 29، ان 5 راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اطلاع دلائی۔ تمام علماء، جمہور علماء متفق ہیں کہ شب قدر ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے۔
جبکہ ان میں سے بھی بہت سارے علماء کا قول یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں سے 27 کی جو رات آتی ہے اس رات میں زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ شب قدر اسی میں ہوتی ہے۔ بلکہ بعض صحابی نے، حضرت ابی بن کعب نے قسم کھا کر کہا کہ شب قدر 27ویں کی رات۔ اس وجہ سے اس وقت سے لے کر آج تک امت کا تعامل اور عمل یہی ہے کہ ان 5 راتوں میں جگ کر جتنا جس قدر وہ جاگ سکے جاگ کر شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، اور خاص طور پر عام لوگ 27ویں کی رات میں جگ کر شب قدر کو تلاش کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو ان 5 راتوں میں تلاش کرے اسے بھی، اور جو 27 کو جاگ کر عبادت کرے اور شب قدر کو تلاش کرے اسے بھی شب قدر ضرور ملے گی۔ صحابہ نے جب قسم کھا کر فرمایا تو ایسے ہی اس نے قسم نہیں کھا لیا، جبکہ بعض صحابہ نے بڑی تاکید سے کہا کہ شب قدر 21 کی رات ہے، بعض صحابہ نے 23 کو کہا، بعض صحابہ نے 25 کو کہا، بعض نے 27 کو کہا، بعض نے 29 کو بھی کہا، لیکن زیادہ تر جو قول ہے وہ 27 کا ہے کہ شب قدر زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ اسی رات میں آتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم اور آپ ان 5 راتوں میں جاگ نہ سکیں تو کم از کم 27 کو ضرور بھی ضرور عبادت کریں تاکہ ہمیں شب قدر اس رات کو مل جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہم 5 رات بھی جتنا ہو سکے جاگیں اور اللہ کی عبادت کر کے شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ میں نے بتایا تھا کہ اعتکاف ہے۔ جو اعتکاف میں بیٹھے گا شب قدر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، شب قدر خود بخود اس کو مل جائے گی۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہے، جب شب قدر آئے گی، جب وہ رات آئے گی، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو عبادت میں لکھ دیں گے۔ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا ہر سیکنڈ عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ بہرحال اس رات میں ملتا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر کی ہے عبادت، اور اس رات میں ملتا کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب یہ رات آ جائے تو ہم اس میں اللہ سے کیا مانگیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، اس طرح کہو اللہم انک عفو، اے اللہ تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو ہمیں معاف فرما۔ اس ایک دعا میں سب کچھ مانگ لیا گیا۔ اگر ہم اللہ سے اس طرح دعا کر کے معافی مانگ لیں اور اللہ ہمیں معاف کر دے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کو اللہ معاف کر دیتا ہے اس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ہم سے خوش ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ جس ضرورت کو محسوس کریں گے ہمارے لیے وہ خود بخود ہمیں عطا فرما دیں گے، ہمارے رزق کو بڑھا دیں گے، پریشانیوں کو دور کر دیں گے، مصیبتوں کو ختم کر دیں گے، ہماری عمر لمبی کر دیں گے۔ یعنی تمام چیزیں اس ایک دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کے لیے ہمیں سکھا دی۔ شب قدر آئے اللہ سے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو گے اللہ ہر چیز تمہیں دے دے گا۔ اس کی ایک نظیر، ایک مثال یہ سمجھیں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، اس وقت حضرت نوح نے اس سے پہلے، سیلاب سے پہلے اپنے قوم کو کہا تھا اے میرے قوم کے لوگوں تم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے سامنے توبہ کر لو۔ جب تم توبہ کرو گے تو اللہ کیا دے گا؟ بارش برسائے گا، تمہارے فصلوں کو اگائے گا۔ وہ فصلیں جو برباد ہو رہی ہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے مر رہی ہیں، اللہ تمہارے معافی کی وجہ سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال کو زیادہ کرے گا، تمہارے رزق کو بڑھائے گا، تمہاری جان، مال، عمر، ہر چیز میں برکت عطا کرے گا، اور تمہاری پریشانیوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ معافی مانگنا ہے۔
اسی طرح یہاں اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو سکھایا کہ جب وہ رات آ جائے تمہیں ایک ہی کام کرنا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، بس تو معاف کر دے۔ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کر دے۔ اللہ اگر معاف کر دیا تو ہماری بگڑی بن جائے گی۔ باقی ناجائز دعا چھوڑ کر جائز ہم جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس رات میں دعا ضرور بھی ضرور قبول کرے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بڑی رات میں بھی، اس سب سے بڑی رات میں بھی 4 لوگ ایسے ہیں جس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شرابی، شراب پینے والا۔ میں نے پہلے بھی شب برات میں بھی بتایا تھا، چاہے شب برات ہو، شب قدر ہو، رمضان ہو، عید کی راتیں ہوں، اللہ تعالیٰ شرابی کو جب تک کہ وہ سچی پکی توبہ نہ کر لے اس کو اس رات میں بھی معاف نہیں فرماتے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے بعد میں کر لوں گا، ہماری عمر بہت ہے، تو وہ اس فکر میں نہ رہے چل موت مقررہ وقت کب آ جائے اور کب موت ہمیں اپنے لقمہ اجل بنا لے، کب منہ میں لے لے، کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے وہ رات اب آنے والی ہے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے، اس مرض کی ماں کو منہ لگاتا ہے، اس بیماری کو منہ لگاتا ہے، اس ام الخبائث کو منہ لگاتا ہے، اس حرام مشروب کو منہ لگاتا ہے، تو وہ آج ہی توبہ کر لے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان۔ ماں باپ جائز کام کا حکم کریں، ماں باپ صحیح چیز کا حکم کریں، ماں باپ بوڑھے ہیں اس کی دیکھ ریکھ نہ کر کے بندہ اس کی دیکھ ریکھ سے غافل ہے، بندہ اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے پھر بھی والدین کی نافرمانی پہ اترا ہوا ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، دیکھ بھال نہیں کرتا، بوڑھے کا سہارا نہیں بنتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم ماں باپ کے نہیں بنے اس رات میں بھی میں تمہارا بننے والا نہیں، معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے اگر کسی کے والدین ناراض ہیں اور اگر بوڑھے ماں باپ ہیں اور ناراض ہیں، اللہ سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ کا عرش تم دعا کرو گے، تمہاری دعا تمہارے سر سے ایک بالش کبھی اوپر نہیں جائے گی، تمہاری دعا تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ جس کے باپ ناراض، جس کی ماں ناراض، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض رہتے ہیں۔ جب تمہاری جنت ماں کے قدموں میں، باپ جنت کا دروازہ، تم نے جنت کے دروازے کو لات مار دیا، جنت کو تو نے دھتکار دیا، تمہاری مغفرت کہاں ہو سکتی ہے؟ اس لیے والدین جس کے زندہ ہیں وہ اگر کچھ کہا سنی ہو گئی ہے، والدین اگر ناراضگی میں ہے، جاؤ ماں باپ کے پاؤں کو پکڑ کر کے اس سے معافی مانگ لو، تب شب قدر میں عبادت کرنے سے فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر انتقال ہو گئے ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے خوب دعائیں کرو، قرآن پڑھنے آتا ہو قرآن پڑھو، تسبیحات پڑھو، درود شریف پڑھو، اور اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا کر خوب رو رو کر دعا کرو، اے اللہ میرے والدین گزر گئے، میرے والدین کو معاف فرما دے۔ تیسرا وہ شخص جو قطع تعلق کرنے والا ہو، ایک دوسرے سے ہر دم لڑائی جھگڑا کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، بہن بھائی کا رشتہ ہو، آپس میں خالہ بھانجے کا رشتہ ہو، ماموں بھانجے کا رشتہ ہو، اور بھی دوسرے رشتہ دار، ہر ایک سے لڑائی جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں فساد پیدا کر کے آپس میں رشتوں کو توڑ دینے والا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرمائے گی۔ اور چوتھا وہ شخص جو دشمنی پالنے والا ہے، جس سے بھی دیکھو نفرت، دشمنی، زبان سے بولتا ہے تو دشمنی والی بات، ہر وقت اس کی زبان سے کاٹنے والی بات نکلتی ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا فساد اور دشمنی مول لیتا رہتا ہے، جس سے دشمنی ہو جائے اس سے مہینوں مہینوں سالوں سالوں تک بات نہیں کرتا، ایسے آدمی کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ کیا فرمایا؟ ان 4 باتوں پر ہم غور کریں۔ نماز چھوڑنے والا نہیں کہا، اس رات میں کس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ نماز چھوڑنے والا نہیں کہا، روزہ چھوڑنے والا نہیں کہا، زکوٰۃ نہ دینے والا نہیں کہا، حج نہ کرنے والا نہیں کہا، کیا فرمایا؟ شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان،
آپس میں رشتوں کو توڑنے والا اور دل میں دشمنی بول لینے والا، دشمنی پیدا کرنے والا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ آپس کے بہت سخت حقوق ہیں۔ اگر ہم نماز میں کوتاہی کریں گے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو پکڑے گا، وہ اللہ کا حق ہے۔ روزہ اگر ہم چھوڑتے ہیں اللہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے تو روزہ چھوڑنے پر جو گناہ ہے وہ گناہ اور وہ عذاب اللہ ہمیں دے گا، لیکن چاہے تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادتیں اللہ کی ہیں، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ چاہے تو معاف کرے گا، ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ لیکن میں ایک دوسرے کے حق حقوق جو آپس کے ہیں، تعلق کو توڑنا، دشمنی مول لینا، آپس میں لگائی بجھائی کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، چغلی اور غیبت کرنا، ایک دوسرے میں دشمنیوں کو پیدا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف ایک قوم میں سماج میں بھڑکانا اور آگ لگانا، یہ ایسی برائیاں ہیں، ایسی خرابیاں ہیں کہ جب تک وہ بندہ جس کی آپ نے برائی کی وہ معاف نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ بندوں کے حقوق بہت 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 سخت ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تاکید فرمائی، اے لوگو آپس کے حقوق سے ڈرتے رہو اور فوراً حق کو ادا کرنے والے بن جاؤ۔ معاملہ کرو، لین دین کرو، اس وقت اجنبی بن جاؤ۔ ایک ہاتھ سے لو، دوسرے ہاتھ سے دو، ادھار لو تو لکھ لو، نوٹ کر لو، گواہ بنا لو، بالکل اجنبی کی طرح معاملہ کرو، تاکہ آپس میں کوئی انتشار نہ ہو، دل میں کوئی ٹیڑھاپن اور کجی پیدا نہ ہو، اور جب زندگی گزارنے کی بات آئے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بن کر زندگی گزارو۔ معاملہ اجنبی کی طرح کرو۔ معاملات جو بگڑتے ہیں، دشمنیاں جو پیدا ہوتی ہیں، وہ اکثر لین دین کی وجہ سے۔ آپس کے لین دین آج ہمارے اتنے کمزور ہیں کہ بس جہاں تھوڑی سی کمی کوتاہی ہوئی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بدگمانی کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف برا گمان رکھنا۔ ہم نے بغیر تحقیق کے، بغیر پوچھے اس کے لیے دل میں برا گمان کر لیا، اس نے تو ایسا کہہ دیا ہوگا، اس نے تو یہ سوچ لیا ہوگا، ارے اس نے میرے خلاف یہ کہہ دیا، یہ کر دیا، کوئی تحقیق نہیں، اور اس کی طرف سے برائی لوگوں میں عام کر رہے ہیں، برائیوں کو پھیلا رہے ہیں۔ بعد میں جب معلوم ہوتا ہے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے خلاف کہاں کہاں آگ لگا دی، حالانکہ اس نے تو صحیح کام کیا تھا۔ تو ان چیزوں کو دلوں سے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا دل ان چیزوں سے پاک رہا تو اللہ تعالیٰ شب قدر بھی، شب برات بھی، ہر چیز ہمارے لیے رحمت اور نعمت بنا دیں گے، ورنہ یہی شب قدر، یہی شب برات، یہ رمضان، یہ عیدین، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے زحمت بن جائیں۔ اگر ہم اس رات میں بھی توبہ کرنے والے نہ بنے تو پھر ہم کب توبہ کریں گے؟ اگر اس رات میں بھی ہم گنہگار بیٹھے رہے تو پھر اس رات میں اس گناہ کا انجام، اس گناہ کا وبال اور بھی زیادہ ہوگا۔ اس رات کو چھپانے کی ایک مصلحت یہ بھی ہے، متعین تاریخ اللہ نے چھپا لیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس رات میں گناہ کرتا تو اس کا وبال چونکہ بہت بڑا ہے، اس لیے اس کا عذاب بھی ہوتا اور اس بندے کو افسوس بھی ہوتا۔ اور اگر یہ رات کسی کو نہیں ملتی، یہ رات کسی کو نہیں ملتی، سو گیا، غفلت میں پڑ گیا اور رات سونے میں گزر گئی، شب قدر گزر گئی، تو بتاؤ صبح اس بندے کو کتنا افسوس ہوگا کہ میری شب قدر چھوٹ گئی، اتنی بڑی رات کو ہم عبادت نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ نے اس کو چھپا دیا اور کہا کہ 5 راتوں میں تلاش کرو۔ بندہ جب 5 راتوں میں سے کسی نہ کسی ایک رات میں تلاش کر ہی لے گا، تھوڑی بہت عبادت کر ہی لے گا تو شب قدر کو پا لے گا۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، فجر سے پہلے جب سحری میں اٹھو 2 4 8 رکعت تہجد کی پڑھ لو، انشاءاللہ تم شب قدر کو پالو گے۔ اور بھی جو آدمی رات بھر عبادت کرنا چاہے تو وہ چاہے رات بھر عبادت کرے، جس کی جتنی مرضی، اور جو عبادت کرنا چاہے کرے، لیکن کم از کم اگر ہم نے 21 سے لے کر 20 پہ 1 سے لے کر 20 پہ 9 رات ابھی جو آنے والی ہے، اتنا بھی اگر ہم نے عشاء فجر پڑھ کے تہجد 2 4 رکعت اور بھی کچھ تھوڑی بہت عبادت کر لی، تب بھی شب قدر ہم اور آپ پا سکتے ہیں۔ ورنہ 27 کو تو عموماً ہم اور آپ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ سے
دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہم سب کو شب قدر کی فضیلت عطا فرمائے اور شب قدر عطا فرما دے، اور اس کے جتنا ثواب ہے، جو نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ہمیں اس رات میں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔